حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی پر اتنا رشک نہیں کرتی جتنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، حالانکہ وہ میرے نکاح سے پہلے ہی وفات پا چکی تھیں، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت خدیجہ بنت خولد رضی اللہ تعالی عنہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ہیں۔ اس باحیا خاتون کے حسب و نسب اور مالی حالات بہت بہتر ہونے کی وجہ سے مشرکین عرب کے بہت سے لوگوں کی یہ آرزو تھی کہ ان سے شادی کی جائے، لیکن اس شریف خاتون نے ان سب سے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنے کے لیے راضی ہوئیں۔ اسی وجہ سے بزرگان عرب اور قریش کی عورتوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہت اعتراض کیا، حتیٰ کہ یہ اعتراض اور ناراضگی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش تک جاری رہا، اور ان عورتوں میں سے کوئی بھی ولادت کے وقت حضرت خدیجہ کے پاس مدد کرنے کے لیے حاضر نہ ہوئی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ واقعہ نبوت کے 10ویں سال شوال کے مہینے میں پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 3 سال پہلے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی۔ ابھی چچا کے غم کا زخم ہرا تھا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوں سے تر ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو بہاتے ہوئے دعائے خیر فرمائی اور فرمایا کہ اے میری رفیق غم گسار، جدائی کا وقت آ پہنچا ہے، اے جنت کی ملکہ، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی موت کا کوئی غم نہیں، مگر غم تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سایہ محبت سے محروم ہو جاؤں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوں سے تر ہو گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے فرمایا، میری رفیق غم گسار، جو بھی کہنا ہے کہو، تمہاری وصیت پر پورا عمل کیا جائے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بیٹیاں سیدہ زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے مکمل طور پر مطمئن ہوں۔ میں نے ان کی شادیاں اپنی مرضی سے کر دی ہیں اور ہر ایک کو ضرورت کے مطابق جہیز وغیرہ دے کر اپنے فرض سے فارغ ہو چکی ہوں، لیکن میری فاطمہ کی شادی کرنا باقی ہے۔ میں ان کے حوالے سے پریشانی کا شکار ہوں۔ اس کے باوجود بھی مجھے امید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ ضرور رکھیں گے اور اس کی شادی کی ذمہ داری خود سر انجام دیں گے۔ میں درخواست کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شادی کا معاملہ دوسروں کے حوالے نہ کریں، بلکہ ہر معاملے میں خود سرپرستی فرمائیں اور اسے یہ احساس نہ ہونے دیں کہ ان کی ماں دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی درخواست سن کر تڑپ اٹھے اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلا کر گود میں بٹھا کر فرمایا، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، انشاءاللہ آپ کی وصیت پر حرف بہ حرف عمل کیا جائے گا۔ وصیت کرتے کرتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بے ہوش ہو چکی تھیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی والدہ ماجدہ کی یہ کیفیت دیکھی تو آنسو بہانے لگیں، ماں کے چہرے پر اپنا چہرہ رگڑنے لگیں اور اس قدر شدت کے ساتھ رونے لگیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں کی کیفیت دیکھ کر اس قدر روتی ہیں کہ دنیا میں کوئی دوسرا اس قدر نہیں رویا ہوگا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سینے مبارک پر سر رکھ کر فریاد کر رہی تھیں کہ اس دوران حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آنکھیں کھول دیں، بیٹی کو اپنے پاس لیٹے ہوئے دیکھا تو آپ بھی رونے لگیں اور ساتھ کو بھی تسلی دینے لگیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک اور درخواست پیش کی، عرض کیا کہ میری خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر میرے پاس سے تشریف فرما رہیں تاکہ میں آخری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو تحفہ آخرت بنا سکوں اور آخری مرتبہ نیاز مندانہ سلام الوداع پیش کر سکوں۔ میرے سرتاج، مجھے دنیا سے تو رخصت ہونا ہی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں گے تو جان بآسانی نکل جائے گی اور موت کے احساس میں کمی واقع ہو جائے گی۔ میرے سرتاج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اگرچہ 25 برس ہو گئے، لیکن یوں معلوم ہوتا ہے کہ چند گھڑیاں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بتائی ہیں، اب علیحدگی کی مقدر بن چکی ہے۔ میری درخواست ہے کہ یوم قیامت مجھے اپنے دامن میں رحمت میں جگہ دینا اور بارگاہ الہی میں میری شفاعت فرما کر میری مشکلات حل فرمانا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگسار اور وفا شعار بیوی کی درد بھری گفتگو سن رہے تھے اور زار و قطار رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ یہ ٹھیک ہے کہ قیامت کا دن بڑا سخت ہے، مگر آپ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی آسانیوں کا وعدہ کر رکھا ہے۔ آپ کے لیے جنت میں موتی کا محل ہے۔ میرے غم گسار، آپ کسی بھی قسم کا کوئی غم نہ کرو، آپ جنت میں ہمارے ساتھ رہو گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیٹی کو مخاطب کر کے فرمایا، میری پیاری بیٹی، میری ایک خواہش ہے کہ میں جو آپ کے والد محترم کے سامنے براہ راست پیش کرنے کی ہمت نہیں رکھتی اور اب تمہارے ذریعے سے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے والدہ محترمہ کی خدمت میں عرض کیا، امی جان حکم فرمائیے، میرے بابا جان آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائیں گے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، بیٹی مجھے ان سے یہی امید تھی، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے کوئی کیسے خالی جا سکتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ میرے وصال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کفن کے لیے وہ چادر عنایت فرما دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کے وقت اپنے اوپر ڈالا کرتے ہیں، کہ اس مقدر چادر کے صدقے اللہ تعالیٰ مجھ پر برکت نازل فرمائے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے والدہ کی خواہش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اپنے اور مبارک کندھوں سے چادر اتار کر بیٹی کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ چادر اپنی ماں کو دکھا دو تاکہ ان کا دل راضی ہو جائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اطلاع کر دی گئی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ گئی ہوئی تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا آئیں تو وہ بھی ماں کے سینے سے لپٹ گئیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیوی کی جدائی کے غم میں بے حد پریشانی کے عالم میں تشریف فرما ہیں۔ چند روز قبل ایک عظیم محسن حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ داغ جدائی دے چکے تھے اور اب ایک دوسری محسنہ کے داغ جدائی کا صدمہ جھیلنا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حسرت بھری نگاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا طواف کر رہی تھیں۔ کبھی کبھی بچیوں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ پھیر لیتی اور پھر سب کے دیکھتے ہی دیکھتے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پرواز کر گئی اور جنت الفردوس میں صدھار گئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دکھ، درد اور مصائب کی ہر گھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل ساتھ دیتی تھیں۔ ان کی وفات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نڈھال اور غمگین کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ قریش کی ایذا رسانیوں میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے کہ کسی بدبخت نے بہت سارا کیچڑ اٹھا کر سر مبارک پر ڈال دیا۔ سر مبارک اور جسم مبارک کے بال کیچڑ میں لت پت ہو گئے اور جسم مبارک کا تمام لباس بھی کیچڑ میں لت پت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس حالت میں گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پانی لے کر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دھوتی جائیں اور زار و قطار روتی رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کی ماری ہوئی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیر کر تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ میری بیٹی نہ رو، کیونکہ تیرے رونے سے میرا دل تڑپ جاتا ہے۔ میری بیٹی، اللہ تعالیٰ تیرے والد کا خود حامی و ناصر اور مددگار ہوگا اور حفاظت فرمائے گا، اس لیے میری بیٹی صبر کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی پر اتنا رشک نہیں کرتی جتنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر۔ حالانکہ وہ میرے نکاح سے پہلے ہی کی تھیں، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا کثرت سے ذکر فرماتے ہوئے سنتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ خدیجہ کو موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجیے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بکری ذبح فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سہیلیوں کو اتنا گوشت بھیجتے جو انہیں کفایت کر جاتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ